أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین، وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے یہ سنا تھا کہ اسلام کا اور اللہ رب العالمین کا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہم مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ ہم کسی بھی پرائی عورت کی طرف، یعنی کہ غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر کے نہ دیکھیں۔ اور پچھلی خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا ہوگا کہ مذہب اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، جو ہر اس چور دروازے کو بند کر دیتا ہے جس سے ایک عورت کی عزت میں آنچ آتی ہو، جس سے ایک انسان، ایک مرد اور ایک عورت کا نقصان ہوتا ہو، ان تمام دروازوں کو اسلام پہلے ہی بند کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، تو آج کے خطبہ جمعہ کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کیسے کریں۔ دیکھیں میرے دوستو، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہماری دو آنکھیں ہیں، اور اسی نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین، کہ کیا ہم نے تمہیں انسانوں کو دو آنکھیں نہیں دی۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اس نعمت کا احساس دلاتے ہوئے فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ جب ایک انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو انسان کچھ نہیں جانتا۔ یہ قرآن مجید کا پیغام ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اپنے ولیوں کی کرامت بتلاتے رہتے کہ ہمارے ولی جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ان کو 10 پارے یاد تھے، ان کو 20 پارے یاد تھے، ان کو یہ ساری چیزیں یاد تھی۔ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہہ دیا ہے کہ جب ایک انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ نے تمہارے لیے آنکھیں بنائی، اللہ نے تمہیں آنکھیں عطا کی، تمہیں اللہ رب العالمین نے کان دیا، اور تمہارے جسم کے اندر اللہ نے دل بنایا۔ تمہارے پاس ایک دل ہے، کس لیے؟ لعلکم تشکرون۔ یہ اللہ رب العالمین نے نعمتیں جو تمہیں دی ہے کس لیے دی ہے؟ تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ، تاکہ تم ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤ۔ اس لیے اللہ نے تمہیں یہ آنکھ، یہ کان، یہ ہاتھ اور یہ دل دیے ہیں۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟
ان نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کرتے۔ اور اس بات کا ذکر اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا سورہ سجدہ کے اندر کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں اس لیے عطا کی تھی کہ تم جو ہے اللہ کی اس نعمت پر شکریہ بجا لاؤ، لیکن اللہ نے تمہیں آنکھیں عطا کی، اللہ نے تمہیں کان دیا، اللہ نے تمہیں دل دیا، لیکن قلیلا ما تشکرون، تم بہت ہی کم شکر بجا لاتے ہو۔ انسان ان نعمتوں کا غلط استعمال زیادہ کرتا ہے۔ یہ جو آنکھیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم اس نعمتوں کا غلط فائدہ اٹھائے۔ اللہ نے ہمیں یہ آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ ہم حرام چیزوں کو دیکھیں، بلکہ اللہ نے ہمیں اس لیے یہ آنکھیں عطا کی ہے کہ ہم ان سے حلال چیزوں کو دیکھیں، ہم ان چیزوں کو دیکھیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہم ان چیزوں کو دیکھیں جس سے ہمیں جنت مل سکتی ہے، حرام چیزوں کو نہ دیکھیں۔ لیکن اگر آپ دیکھ لیں اکثر و بیشتر لوگ اس آنکھ کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور خاص طور سے آج کل کے زمانے میں اس آنکھ سے حرام بازی بہت ہی زیادہ کی جا رہی ہے۔ یہ آنکھ دل، یہ آنکھ جو ہے نا، ہماری جو دو آنکھیں، یہ دل کا ایک ایسا دروازہ ہے کہ جو انسان اس کو بند نہیں کرے گا نا، اس کی دنیا و آخرت ستیہ ناش ہو جائے گی۔ سن لیجیے، یہ آنکھیں بہت اہم ہے، اسی لیے اللہ نے اس کا احساس دلایا ہے۔ یہ دل کا دروازہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آنکھیں دل کا دروازہ ہے۔ جو انسان اس کی حفاظت نہیں کرے گا اور اس دروازے کو کھلا رکھ دے گا، جو دروازہ یا جس دروازے کا کنیکشن کہاں ہے؟ دل سے، تو وہ انسان، اس انسان کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جائے۔ اس آنکھ کی حفاظت کرنی اور اس دل کا جو دروازہ ہے اس کو بند رکھنا یہ کتنا ضروری ہے، اور اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے آنکھوں کی حفاظت کی، آپ ایک بات سے لگا سکتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکامات نازل کیے۔ مثال کے طور پر اللہ نے نماز کو فرض کیا، زکوٰۃ کو فرض کیا، تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی کہ مسلمانوں کے لیے بھی وہی حکم ہے، اور مسلمان مردوں کے لیے بھی وہی حکم ہے، اور عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ روزے کی فرضیت کی جب بات آئی تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ یعنی کہ مردوں کے لیے بھی وہی حکم اور عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے، الگ سے نام نہیں لیا گیا۔ لیکن جب آنکھوں کی حفاظت کی بات آ گئی، جب کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھنے کی آیتوں کو اللہ نے نازل کیا، تو اللہ نے مردوں کے لیے الگ آیت نازل کی اور عورتوں کے لیے الگ آیت نازل کی۔ اللہ اکبر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ہی حکم ہوتا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو تم اپنی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ لیکن اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنی کتنی زیادہ ضروری ہے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے مردوں کو الگ حکم دیا اور عورتوں کو الگ حکم دیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہی ان کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے، یہی ان کے لیے بہتر ہونے کی علامت ہے۔ ذالک ازکی لہم، اس کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ جو ازکی ہے اس کا ایک معنی انفع ہے، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، کیوں؟ یہی ان کے لیے دنیا و آخرت میں فائدہ مند ہے، یہی چیز ان کو دنیا و آخرت میں فائدہ پہنچائے گی۔ اور دوسرا معنی ہے اطیب، یعنی کہ یہ نگاہوں کو تم جھکا کر کے رکھو، نگاہوں کی تم حفاظت کرو، یہی تمہارے لیے دنیا و آخرت میں پاکیزگی کا سبب ہے۔ آگے اللہ نے کہا کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ اے لوگو یاد رکھ لو تمہاری ایک ایک حرکت سے اللہ باخبر ہے۔ تم آنکھیں
چار کرتے ہو یا پھر آنکھوں کی حفاظت کرتے ہو، ٹکٹکی لگا کر کے تم غیر محرم عورتوں کو دیکھتے رہتے ہو یا نہیں دیکھتے ہو، ان تمام حرکتوں سے اللہ باخبر ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی انسان کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آنسو باسو والے انسان کو پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی آنکھ کی حرکت سے باخبر ہے۔ اسی آیت کے فوراً بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ دیکھیے مردوں کے لیے الگ حکم، پھر عورتوں کے لیے الگ حکم کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ دیکھیے یعنی کہ نگاہوں کی حفاظت ایک مرد کے لیے بھی ضروری ہے اور ایک عورت کے لیے بھی ضروری ہے، اور کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورتوں کی طرف گھور کر کے دیکھے، ٹکٹکی لگا کر کے دیکھے، شہوت کی نظر سے دیکھے، اور عورت کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ کسی غیر محرم مرد کی طرف وہ گھور کر کے دیکھے۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب عورتیں بے حیا بن کر کے، بے پردہ بن کر کے نکلتی ہے تو ریپ اور مرڈر ہوتے ہیں۔ تو اس کا سد باب اور اس کا حل اور اس کا علاج اللہ نے پوری دنیا کے لوگوں کو دے دیا ہے، تمام مردوں کو دے دیا ہے، تمام عورتوں کو دے دیا ہے کہ تم اپنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، کسی غیر محرم عورتوں کی طرف نہ دیکھو۔ بہت سارے لوگ جو ہے گھور کر کے دیکھتے رہتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، جو انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا اس کی دنیا و آخرت پاکیزہ نہیں ہوگی، وہ انسان ہلاک و برباد ہو جائے گا، اور ایسا انسان اپنی دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کر لے گا۔ جی ہاں میرے دوستو، ابھی آپ سنیں گے، ایک بھائی بتلا رہے تھے، کسی نے کہا کہ کوئی انسان بول رہا تھا کہ بھائی میں عورتوں کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے کتنے خوبصورت لڑکیوں کو پیدا کیا۔ نعوذ باللہ۔ دیکھیے ایسے نالائق لوگ بھی ہیں جو اس طرح کے ہیلے اور بہانے کرتے جبکہ سرے سے دیکھنا ہی حرام ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اچانک میری نظر کسی غیر محرم عورت پر پڑ جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم فوراً اپنی نگاہ کو پھیر لو، دوبارہ مت دیکھو۔ اور اسی بات کا حکم جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے داماد سے کہا کہ اے علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ، کہ دیکھو تم ٹکٹکی لگا کر کے، آنکھیں پھاڑ کر کے غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھا کرو۔ دیکھیے یہ کس کو نصیحت کی جا رہی ہے؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو نصیحت کی ہے، تو آپ بھی اپنے دامادوں کو نصیحت کرتے رہا کریں، خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتے رہا کریں، اور خیر اور بھلائی اور دین کی باتوں کو بتانے میں کوئی شرم و عار نہیں ہے۔ حرام کاری کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، گناہ کی دعوت دیتے ہیں، اس میں شرم نہیں آتی ہے۔ دین کی باتیں بولنے میں، اللہ اس کے رسول کا فرمان سنانے میں انسان کو شرم آ جاتی ہے۔ یہ تو بے غیرتی ہے۔ کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ علی تم ٹکٹکی لگا کر کے نظریں چارنا کیا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ، تمہارے لیے اچانک کی نظر معاف ہے، تمہارے لیے اچانک کی نظر معاف ہے، لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ جی ہاں یاد رکھ لیجیے، اچانک اگر نظر پڑ گئی تو انسان اپنی نظروں کو پھیر لے، یہی اس کے لیے معاف ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان دوبارہ دیکھتا ہے، گھور کر کے دیکھتا ہے، شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو انسان حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اور یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ پوری دنیا کا حال چھوڑ دو میرے دوستو، دنیا کے اندر بے غیرتی بہت زیادہ ہے، دنیا کے اندر بے حیائی بہت زیادہ ہے، دنیا کے اندر اکثر عورتیں بے پردہ نکلتی ہیں۔ ہم ان کے اوپر اپنا قانون نہیں نافذ کر سکتے، ہم ان کو اسلام کا طور اور طریقہ نہیں بتلا سکتے ہیں، بے شک نہیں بتلا سکتے، لیکن ہم تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ان کی غلطی ہے، وہ کپڑا پہن کر کے بازار میں نہیں نکلتی ہے، پردہ کر کے نہیں نکلتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ یاد رکھ لیجیے اللہ کا یہ فرمان، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ لوگوں یاد رکھ لو، بے شک یہ جو تمہاری آنکھ ہے نا،
اس کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا۔ یہ جو ہم نے تمہیں کان دیا ہے، اس کان کے بارے میں کل قیامت کے دن میں تم سے سوال کروں گا۔ یہ جو اللہ نے تمہیں ہارٹ دیا ہے، یہ جو ہم نے تمہیں دل دیا ہے، ان سب کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، کیا کہیں گے؟ یہی کہ ہم لڑکیوں کی طرف دیکھتے تھے، عورتوں سے بھی سوال ہوگا۔ یہ دونوں کے لیے حرام ہے۔ جو انسان نظر بازی کرتا رہتا ہے نا، لڑکیوں کو گھورتا رہتا ہے، جب دیکھیے آنکھیں چار کرتا رہتا ہے، اس انسان کی زندگی، اس انسان کے ذہن و دماغ کے اندر سوائے گندگی کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے پورے جسم کے اندر، اس کے پورے دل کے اندر ہر وقت برے خیالات، نفسانی خواہشات کی باتیں، یہی سب ہوتی ہیں۔ اس کا پورا وجود گندا ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے، غلاظت سے بھرا ہوا ہوتا ہے جو انسان نظریں چار کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ انسان اس طرح کی چیزوں کو دیکھتا ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ انسان ہر وقت شہوت کی خواہشات کرتا رہتا ہے، نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، وہ حرام بازی کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ تو اگر آپ پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا، اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو بچانا چاہتے ہیں، تو اپنی نسلوں کی حفاظت کریں۔ یہ آنکھوں کا جو زنا ہے بہت ہی عام ہے، آج کل بہت ہی زیادہ عام ہے، اور یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، یاد رکھ لیجئے کہ ابن آدم کے مقدر میں، انسان کی تقدیر میں زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے زنا کرتا ہے، اور آنکھوں سے زنا یہ جو ہے غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا ہے۔ انسان اپنے کان سے زنا کرتا ہے، اور کان کا زنا یہ حرام چیزوں کو سننا ہے۔ انسان اپنی زبان سے زنا کرتا ہے، اور زبان کا زنا حرام باتوں کو اپنی زبان پر لانا ہے۔ آج آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے آنکھ سے، اپنے کان سے اور اپنی زبان سے زنا تو کرتا ہے، اب آگے جو ہے دل میں خواہشات کو اپناتا ہے۔ دیکھیے میں نے کہا نا کہ جو انسان آنکھیں چار کرتا ہے، اس کی پوری زندگی، پورا وجود غلاظت میں بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جب ایک انسان آنکھیں چار کرتا ہے، زبان پر گندی باتیں لاتا ہے، کان سے گندی گندی باتیں سنتا ہے، گانے سنتا ہے، تو جو دل ہے وہ خواہشات اور آرزو میں ڈبو دیتا ہے۔ انسان اپنے دل میں آرزو لاتا ہے، پلاننگیں بناتا ہے، میں کیسے کرنا، اس سے تعلقات کیسے کرنا، میں اس سے قریب کیسے ہو جاؤں، اس بارے میں سوچتا ہے، منصوبے بناتا ہے۔ اب آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اب جو شرمگاہ ہے، یا تو اس کام کو سچ کر دے گی یا پھر جھوٹ ثابت کر دے گی، یا تو انسان حرام میں واقع ہو جائے گا یا پھر بچ جائے گا۔ دیکھیں یہ جو آنکھوں کا زنا ہے، غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا، یہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اور یہ آج کل تو زنا بہت عام ہے، اچھے دیندار لوگ بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہوئے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا کیسے؟ آج کل یہ آنکھوں کا زنا اتنا عام ہے کہ کوئی آنکھ بچی نہیں ہوئی ہے۔ جیسے ہی آپ موبائل کھولیں گے، اسکرین ٹچ کریں گے، کسی ہیروئن کی فوٹو آ جائے گی۔ جیسے آپ واٹس ایپ کھولیں گے، وہاں پر بھی یہی، فیس بک کھولیں گے، وہاں پر بھی یہی، یوٹیوب کھولیں گے، اگرچہ آپ دین کی باتیں سن رہے ہو، اگرچہ آپ دین کی باتیں ہی کیوں نہ سن رہے ہو، تقریر ہی کیوں نہ سن رہے ہو، لیکن وہاں پر یہ غلط سلط ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، یہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں یخاف بالغیب، کہ اللہ کو دیکھے بغیر کون ڈر رہا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کون کر رہا ہے۔ یہ آزمائش ہے آج کل کے دور میں۔ یہ زنا بہت ہی عام ہے۔ لوگ جو ہے، بہت سارے نوجوان اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں فوٹو دیکھ کر کے، ہیروئن کی ویڈیو اور ننگی تصاویر کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو چار کرتی ہیں، اور پھر غلط سلط عادتوں کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ یہ سب جو زنا کے واقعات ہوتے ہیں، یہ سب جو ریپ کے اور مرڈر کے واقعات ہوتے ہیں، ان سب کے پیچھے یہ آنکھ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، اسی لیے تو اسلام نے اس کے اوپر ایک پہرا بیٹھا دیا اور کہہ دیا ہے کہ ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، ورنہ تمہاری دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی زیادہ عام ہو چکا ہے یہ آنکھوں کا زنا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اگر آپ اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے، اور ایسی چیزوں سے فوراً نظر ہٹا لیجیے۔ ایسی چیزوں کو، سوشل میڈیا پر آنے والی تصاویروں کو آپ ہائڈ کر دیجئے، بلاک کر دیجئے، تاکہ آپ کے سامنے میں یہ ساری چیزیں آئی نہیں۔ یہ نہیں کہ اسے زوم کر کر کے دیکھتے رہے، بہت سارے لوگ زوم کر کر کے دیکھتے رہتے،
نماز کے دوران بھی لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور اس طرح کی تصاویر آ گئی تو اور آنی ہے، آپ بچ نہیں سکتے. تو یہ اللہ آزما رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون جو ہے اللہ کو دیکھے بغیر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. میرے دوستو، یہ گھور کر کے دیکھنا کتنا بڑا جرم ہے، آنکھیں چار کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے. آپ اس کا اندازہ ایک حدیث سے لگا لیجیے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے اندر کوئی جھانکے، کوئی دیکھ رہا، یہ برائی بھی بہت عام ہے، ذرا سن لیجیے. تمہارے گھر کے اندر کوئی جھانکے، کوئی دیکھے بغیر اجازت کے، بغیر پرمیشن کے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دو، اس کی آنکھیں پھوڑ دو. اور اگر تم اس کی آنکھیں پھوڑ دو گے تو تمہارے پر کوئی گناہ نہیں، کوئی قصاص نہیں، کوئی بدلہ نہیں. یعنی کہ اسلام کے اندر کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے کسی کی آنکھ کو پھوڑ دیا تو بدلے میں اس کی آنکھ کو پھوڑا جائے گا. کسی نے کسی کے ہاتھ کو توڑ دیا تو بدلے میں قصاص کے طور پر اس کے ہاتھ کو پھوڑا جائے گا. لیکن آنکھ کے دیکھنے کا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رائگاں ہے، بیکار ہے. اگر کوئی تمہارے گھر کے اندر جھانکے بغیر پرمیشن کے، بغیر اجازت کے، تو تم جو ہے اس کی آنکھیں پھوڑ دو، تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے. دیکھیے، کسی گھروں کے اندر مت جھانکا کیجیے. آپ گلیوں سے آتے ہیں، کسی کے گھر کا دروازہ کھلا رہتا، لوگ نماز کو آتے رہتے اور جھانک کر کے دیکھ لیتے، چلتے چلتے دیکھ لیتے. اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو. لوگ اپنے گھروں کے سیڑھیوں پر چڑھتے رہتے ہیں اور چڑھتے چڑھتے آزو بازو پڑوس والوں کے چھتوں پر جھانکی مار دیتے ہیں. یہ سب گناہ ہے، یہ سب حرام بازی ہے، حرام کاری کے اندر شامل ہے. یاد رکھ لیجئے، یہ سب آنکھوں کا زنا ہے. اللہ رب العالمین نے اس بات سے منع کیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم کسی کے گھر میں جھانکیں. اس لیے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک گھر کے اندر عورتیں اور خواتین ہوتی ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر بلا تکلف کام کاج میں مصروف ہوتی ہے. اگر کوئی انسان جھانکی مار رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی کے عیب پر نظر ڈالے گا، وہ کسی کی خوبصورتی پر مطلع ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ اس کی اور اس کی دونوں کی، یا پھر دیکھنے والے کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہوگی. اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے، دیکھ لیجئے. ہر چور دروازے کو اسلام بند کرنا چاہتا ہے، جس سے ایک مرد کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو، جس سے ایک عورت کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو. ان تمام چیزوں کو اسلام بند کر دینا چاہتا ہے، لیکن لوگ جو اس کو کھولنا چاہتے ہیں. آج کل کی لڑکیاں کہتی ہیں کہ بھائی ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جو چاہے پہنے، جو چاہے دیکھیں. اور آج کل تو معاملات ایسا ہے کہ کوئی اپنی نگاہ کو جھکانے کے لیے تیار نہیں، نہ ہی مرد اور نہ ہی عورتیں. دونوں ایک دوسرے کو آنکھیں پھاڑ کر کے دیکھتے رہتے، لیکن کسی کے دل میں اللہ کا ڈر و خوف نہیں ہوتا ہے. لہٰذا میرے دوستو، اگر آپ برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. یہ نگاہوں کی حفاظت کرنی کتنا ضروری ہے، ذرا ایک حدیث تو سن لیجیے، بہت ہی اہم حدیث ہے. ہم کو اور آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا، لیکن احساس دلانے کے لیے اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیے. بہت ساری احادیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. بخاری، مسلم، ابو داؤد، جتنے بھی احادیث ہیں، اکثر احادیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اور اس حدیث سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کام بالکل پسند نہیں تھا جو ہم اور آپ آج کل زیادہ کر رہے ہیں، بہت زیادہ کر رہے ہیں. کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بیان فرمایا کہ ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہ اے لوگوں تم راستوں کے کنارے بیٹھنے سے بچو. ذرا غور سے سنیے، اس کے اندر آنکھوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے. کیا کہا؟ راستوں کے کنارے بیٹھنے سے بچو، چوک چوراہوں پر بیٹھنے سے بچو، کسی کے گھر کے سامنے کٹے پر بیٹھنے سے بچو. لوگ جو ہے راستے کنارے گلیوں میں یا کسی کے مکان کے سامنے میں جو کٹا ہوتا ہے وہاں پر بیٹھ جاتے، اور بیٹھ کر کے آنے جانے والی عورتوں اور لڑکیوں کو گھورتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں. تو سن لیجئے کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ تم راستے کے کنارے بیٹھنے سے بچو، راستے کے اندر بیٹھنے سے بچو. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارا بیٹھنا ضروری ہے، بات کرنا ضروری ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تمہارا بیٹھنا ضروری ہے، راستے میں، راستے کے کنارے کٹوں پر بیٹھنا ضروری ہے،
تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہے تو راستے کا حق ادا کرو. اگر تمہیں راستوں پر بیٹھنا ہی ہے، کٹوں پر بیٹھنا ہی ہے، تو تم جو ہے راستے کا حق ادا کرو. صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وما حقو، یہ راستے کا حق کیا ہے؟ جی ہاں سن لیجیے، صرف اپنے حق کے لیے مت مریے، میرا حق. ہر کوئی انسان اپنے حق کے لیے لڑائی کرتا ہے، راستے کا بھی حق ہے. تو راستے میں بیٹھنے سے پہلے اس کو 1000 مرتبہ سوچ لیا کیجیے کہ کیا آپ راستے کا حق ادا کرتے یا نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ غض البصر، تم اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو. اگر آپ راستے کے کنارے بیٹھتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ گپیں ہانکتے ہیں، گھنٹوں بیٹھیے، لیکن سوال یہ اپنے آپ سے کیجئے کہ کیا آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یا آنے جانے والے کو گھورتے رہتے ہیں؟ ہر کوئی تو اسی کے اندر مشغول رہتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ ایسی جگہوں پر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں لڑکیوں کا جانا آنا بہت زیادہ رہتا ہے، آنکھیں چار کرنے کے لیے. تو ایسے لوگ مجرم ہیں، ایسے لوگ گنہگار ہیں، ایسے لوگ اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہیں جو غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اگر تمہیں راستوں کے کنارے پر بیٹھنا ہے. نمبر 2، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کف الاذی، راستے پر اگر کوئی تکلیف دہ چیزیں ہیں نا تو اس کو دور کرو. جی ہاں، اگر نالے میں پانی نہیں جا رہا تو اس کو صاف کرنا پڑے گا آپ کو، یہ راستے کا حق ہے. اگر کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، تو اگر آپ وہاں بیٹھ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو دور کرنی پڑیں گی، یہ راستے کا حق ہے. اور تیسرا، رد السلام، سلام کا جواب دینا. اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. باتوں میں مشغول رہتے ہیں، کوئی بھائی سلام کر کے گزر جاتا ہے، انسان سنتا بھی نہیں ہے، کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا. چوتھی بات، الامر بالمعروف. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ راستے کا حق یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا. یہ راستے کے حقوق ہیں کہ آپ جو ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دیجیے اگر راستوں کے کنارے بیٹھتے ہیں تو. اور 5واں حق یہ ہے کہ والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا. یہاں تو لوگ خود کٹوں پر بیٹھ کر کے برائی کرتے رہتے ہیں، تو برائی سے لوگوں کو کیسے روکیں گے؟ دیکھا اور سنا آپ نے میرے بھائیوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اگر راستوں کے کنارے بیٹھتے ہو تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. کتنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ہمارے لیے فائدہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ہمارے لیے پاکیزگی ہے. یہ نظروں کی حفاظت کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان نظر کی حفاظت کرے گا اس انسان کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. اللہ اکبر، سن لیجیے کتنی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آنکھیں ایسی ہے جو جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. 3 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے. نمبر 1، وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دے، جو اللہ کی راہ میں یعنی کہ جہاد کرتے ہوئے یا مسلمان ملک کی جو سرحدیں ہیں وہاں پر وہ انسان اپنا ڈیوٹی انجام دے، راتوں کو بیدار رہے، تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے انسان کی آنکھیں جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. دوسری آنکھ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسی آنکھ بھی جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی جو آنکھ اللہ کے ڈر اور خوف سے روئے. جو انسان اللہ کے ڈر سے روتا ہے ایسے انسان کی آنکھیں جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. اور تیسری آنکھ جو آج کے خطبہ جمعہ سے منسلک ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور وَعَيْنٌ غَصَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر کے نہ دیکھے. اللہ اکبر، جو انسان اللہ کے حرام کردہ چیزوں کی طرف سے نظر پھیر لے، فوراً نظر اٹھی اور وہ انسان اس کی طرف نہ دیکھے، تو ایسی آنکھ کے لیے جہنم کی آگ کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے. اور ہم اور آپ حرام چیزوں کی طرف ہی زیادہ دیکھتے ہیں. آج کل لوگ جو ہے ہر حلال چیز کی طرف کیا ہے بہت ہی نا امیدی سے دیکھتے ہیں، افسردگی سے دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو گراتے ہوئے دیکھتے ہیں، جبکہ حلال بہت ہے. اور حرام چیزوں کی طرف جلدی دیکھتے ہیں اور رنج اور ملال میں دیکھتے ہیں. اسے کتنا اچھا موج ہے، مستی ہے، مجھے نہیں ہے. وہ انسان شراب پی رہا، دیکھ ایسا کر رہا ویسا کر، اللہ نے اسے کتنی آزادی دی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر.
اور عورتوں کی طرف دیکھنا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنی آنکھ کو حرام کردہ چیزوں سے پھیر لے گا، ایسی آنکھ کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ صرف جہنم کی آگ ہی نہیں، ایسے انسان کے لیے جنت کی بھی گارنٹی ہے جو انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی ٹکٹ دے دیتا ہوں۔ آج لوگ دنیا میں جنت کی ٹکٹ باندھتے ہیں، آج لوگ جو ہے دنیا میں جنت کی ٹکٹ بانٹتے ہیں، یہ جنت کی ٹکٹ ہے، اور خریدتے بھی یہ لوگ 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ۔ دنیا کے اندر جنت کا دروازہ بھی ہے، جنت کی ٹکٹ بھی ہے، سب جھوٹے اور مکار لوگ ہیں۔ سب یہ جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنی بدعت کی دکان چلا رہے ہیں اور لوگوں کے دین اور ایمان سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ جنت کی ٹکٹ صرف اور صرف اس دنیا کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی بیان کی ہے، دنیا کا کوئی انسان جنت کی ٹکٹ نہیں دے سکتا۔ کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ تم مجھے 6 چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی ٹکٹ دے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، میں تمہیں جنت کی ٹکٹ دیتا ہوں۔ دیکھیے جہنم کی آگ بھی حرام ہے اور جنت کی ٹکٹ بھی نگاہوں کی حفاظت پر ہے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی ہے اور اللہ کی ناراضگی بھی ہے، اس لیے کہ اللہ نے حرام کیا نا، اور حرام کردہ چیز کی طرف جو انسان جاتا ہے ایسے انسان سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے جانتے ہیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا ہے، اس کی خطرناکی اتنی زیادہ ہے کہ یہ چیز ایک انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اور اللہ سے ایک انسان کو ڈر اور خوف اور وحشت میں مبتلا کر دیتی ہے، پھر وہ انسان اللہ کی طرف نہیں آتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، جو انسان اس طرح کی حرام بازی کرے گا اللہ سے دور ہو جائے گا، اور یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ ہم نے معائنہ بھی کیا ہے کہ ایسے لوگ اللہ سے دور رہتی ہیں، اور اگر عبادت و بندگی کرتے بھی ہیں نا تو ایسے لوگوں کے ایمان میں کوئی مٹھاس نامی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے۔ آگے اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ تم جو ہے جب بات کرو تو سچ بولو اور امانتیں ادا کیا کرو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، کسی کے اوپر ظلم نہ کرو۔ تو اس حدیث کے اندر جو بات میں بتا رہا تھا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو میرے دوستو، پورے تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ نظر بازی کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک انسان جہنم کے اندر جائے گا، اور وہ ایسا انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، اور ایسا انسان ہر وقت شہوت اور نفسانی خواہشات کے اندر زندگی گزارتا ہے، اور نظر کی حفاظت جو انسان کرے گا جنت کے اندر جائے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ تو میرے دوستو، اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو موجودہ دور کے ہر طرح گناہ سے بچانا چاہتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو خود بھی نظر کی حفاظت کرے اور اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کا حکم دیں۔ تو اس ٹاپک کو یہیں پر روکتے ہیں۔ اب جو اگلا خطبہ جمعہ ہوگا، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سفر کا مہینہ ختم ہونے والا، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا، تو انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فائدے، اور انشاءاللہ 10 فائدے میں آپ کو بتلاؤں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔